نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میرا سینہ تھپ تھپایا اور فرمایا، ابو منذر، تجھے علم مبارک ہو۔ اس حدیث میں جس آیت کا ذکر اور اسے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جسے حدیث میں آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اسے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں اس کی اور بھی کئی فضیلتیں آئی ہیں، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ آیت اگر سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو
پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخلہ کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔